تو دیکھیں وہم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کے اندر فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ پناہ مانگو وسوسہ ڈالنے والے مردود کے شر سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یعنی کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو جنات صفت مطلب شیاطین صفت ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور کچھ شیاطین بھی ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو شیطان وسوسہ کس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جس سے بالکل نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ کفر کرے گا یا غلط راہ پر چلے گا، تو پھر وہ وسوسہ اس کا جو ہے دوسرا کام ہے کہ وہ پھر وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈال کر انسان کے ایمان کو، انسان کی عبادت کو، انسان کے گھریلو زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور وسوسے کن چیزوں کے بارے میں آتے ہیں؟ سب سے پہلے اعتقادیات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں وسوسہ آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات کے بارے میں وسوسہ آتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اندر بیماریوں کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، جو مہلک بیماریاں ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر وسوسہ بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی میں نے اس کو طلاق دے دی یا طلاق دے دوں گا اور ایسا اور ایسا۔ جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر مجھے کہتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں دے دی۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ پھر اس بندے نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی علاج بتاؤ۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے طلاق تو دی ہے، تو نے طلاق تو دی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو طلاق نہیں دی۔ کہا نہیں، تو نے میرے سامنے طلاق دی ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے طلاق نہیں دی اپنی بیوی کو۔ کہا کہ بس یہی قسم جو تو نے ابھی میرے سامنے کھائی نا، یہ شیطان جب وسوسہ ڈالے تو قسم کھا لے، بس وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ انا نجد احدنا ما يعظم ان يتكلم، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لئن يخر من السماء احوج عليه بان يتكلم، کہ یا رسول اللہ ہمارے دل کے اندر ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے خیالات کہ ہم اس کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہیں زبان سے نکالنا۔ اور جو دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کہ آسمان سے گر جائیں، لیکن ان باتوں کا زبان پر لانا ہمیں بہت ہی دشوار لگتا ہے۔ مطلب آسمان سے گرنا تو ہمیں بہت آسان لگتا ہے، لیکن زبان سے ان باتوں کا نکالنا بہت ہی دشوار لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وقت وجدتموہ، کیا واقعہ تمہیں ایسی باتیں، ایسے خیالات اور ایسے وسوسے تمہارے دلوں کے اندر آتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ واقعتاً ایسے وسوسے اور خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہی تو خالص ایمان ہے، یہی تو خالص ایمان ہے۔ کہا کہ جو وسوسے دلوں کے اندر آ رہے ہیں یہی تو خالص ایمان ہے۔ اب اس کے اندر شرح نے جو حدیث کی شرح کرنے والے ان نے پھر الگ الگ توجیحات بیان کیے۔ ایک توجیہ بیان کیے کہ مطلب ناپسند ہونا، صحابہ نے فرمایا نا کہ ہمیں ناپسند ہے، ہمیں یہ تو پسند ہے کہ آسمان سے گر جائیں، لیکن یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اس کو زبان سے ادا کریں۔ یعنی یہ جو ناپسند ہونا ہے نا، یہی خالص ایمان ہے کہ انسان توحید کے بارے میں، اللہ اور رسالت کے بارے میں کوئی غلط گمان سوچے اور اس کو یہ بات ناپسند اور ناگوار گزرے، تو یہ اس کے ایمان کی خالص نشانی ہے۔ یا یہ مطلب بتایا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، تبھی تو شیطان اس پر وسوسہ ڈال رہا ہے کہ شیطان جب سری گمراہ کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وسوسے کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ یا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ تم مسلمان لوگ کہتے ہو کہ یار ہمیں عبادات کے اندر اور اسی طریقے سے معاملات اور عقائد کے اندر جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں، شیطان بہت تنگ کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہود کو، نصارہ کو یا دوسرے دیگر مذاہب والوں کو اس چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، تم لوگوں کو وسوسے بہت آتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ جو چور ہوتا ہے وہ اسی گھر کے اندر جاتا ہے جس گھر کے اندر خزانہ پڑا ہو، جو خالی گھر ہے اس کے اندر چور جا کے کیا کرے گا؟ تم تو ویسے ہی گمراہ کافر لوگ ہو، تمہیں تو شیطان نے ویسے ہی گمراہ کیا ہوا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے اپنے چانسے کے اندر بسا کے
گیند کی طرح تمہیں گھماتا رہتا ہے، لیکن ہم لوگ ایمان والے ہیں، وہ ہم پر زیادہ محنت کرتا ہے، پہلے تو چاہتا ہے کہ کفر کے اندر پڑ جائے، جب نہیں پڑھ پاتے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر وسوسے ڈال ڈال کر ایمان کو خراب کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں اس قسم کی کیفیت پیدا ہو، جب تمہیں اس قسم کی کیفیت پیدا ہو، مطلب اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جیسے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان آئے گا اور آنے کے بعد لوگوں سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا یہ تمام چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا، بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسی باتیں دل کے اندر لے کر آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ بتاؤ کہ یہ سب تو اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا، ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان ایسے وسوسے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، تو پھر جب تم میں سے کسی شخص کی یہ کیفیت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان، جب تک یہ وسوسہ آتا رہے پڑھتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فَلْيَنْتَهِي، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس طرف خیال ہی نہ لے کر جائے، بلکہ سائڈ میں کچھ اور بات کے اندر مشغول ہو جائے۔ تو توحید کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں اگر اس قسم کے خیالات آئیں تو ایک تو تعوذ پڑھنا اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہنا کہ آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ اگر کوئی عربی میں نہیں جانتا تو وہ یہ کہہ دے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور تمام انبیاء پر، اور اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے جب تلک کہ یہ وسوسہ ختم نہ ہو، اعوذ باللہ پڑھتا رہے اور پھر اس کی طرف دھیان نہ دے۔ یہ تو ہے عقائد کے بارے میں، عقائد کے بارے میں۔